راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور موضوع کو لینے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور موضوع ہے ہمارا اللہ سے امید۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے اللہ سے امید کس طرح کی رکھنی چاہیے، کب رکھنی چاہیے، کیسے رکھنی چاہیے، اور اس سے حاصل کیا ہوگا، انشاءاللہ ان چند باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور ایک بوڑھا شخص زمین کھود رہا تھا۔ بیلچے سے کھدائی کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اس کی امید کو ختم فرما دے۔ اس بوڑھے نے بیلچہ رکھا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اے اللہ، اس کی امید لوٹا دے، جو امید ختم تھی اس امید کو لوٹا دے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں کام کر رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، کب تک کام کرو گے؟ اس لیے میں نے بیلچہ رکھا اور لیٹ گیا۔ پھر لیٹے لیٹے مجھے یہ خیال آیا کہ جب تک تم زندہ ہو گزر بسر تو کرنی ہے، لہٰذا میں نے کھڑے ہو کر بیلچہ سنبھالا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ایک نیا دن اور موضوع اللہ سے امید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کے دل سے امید کو ختم کیا گیا، پھر دعا کی، امید کو لوٹا دیا گیا۔ اب اس واقعے سے، اس حکایت سے جو مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے، اس میں پہلا یہ ہے کہ امید اور عمل کی اہمیت۔ امید کیا ہے اور عمل کی اہمیت کیا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک امید اور عمل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی دل کی کیفیت کے بدلنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر حالت میں مثبت سوچ اور کوشش کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بڑھاپے کو مایوسی کی علامت نہ بنائیں۔ بڑھاپا آرام کا وقت ضرور ہے، مگر مایوسی نہیں۔ آپ کی موجودگی اور تجربہ گھر، محلہ اور معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، وہ بزرگ اسلامی بھائی جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں، جن کو بڑھاپا آ چکا ہے، مایوس نہ ہو، وہ بیکار نہیں، بلکہ آپ کی موجودگی اور تجربہ گھر، محلے اور معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے۔ جیسے اس بوڑھے شخص نے دوبارہ بیلچہ اٹھایا، ویسے ہی آپ کی کوشش بھی معاشرے کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے۔ بڑھاپا کام کا خاتمہ نہیں، بلکہ
حکمت اور تجربے سے بھرپور عمل کا آغاز ہے۔ جیسے اس بوڑھے کے دل میں خیال آیا کہ جب تک زندہ ہوں گزارا بھی کرنا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی جب تک زندگی ہے دین اور دنیا کی خدمت، صبر اور اچھے عمل کرتے رہنا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، ان کو اس بات پر بہت توجہ رکھنا چاہیے کہ بڑھاپا تو آ گیا ہے، لیکن جب تک زندگی ہے، جب تک آپ نے زندہ رہنا ہے تو دین اور دنیا کی خدمت اور ساتھ صبر اور اچھے عمل کرتے رہنا ہے۔ اچھے عمل کے ذریعے اپنی بقیہ زندگی کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ بڑھاپا آپ کو فائدہ دے گا۔ دل کی کیفیتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اگر کبھی تھکن، مایوسی، بیزاری محسوس ہو تو اللہ سے مانگیں کہ دل کو تازگی عطا فرمائے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ نے جب تک زندہ رکھا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ بس نیت صاف ہو تو تھوڑی سی محنت بھی بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بزرگ اسلامی بھائی اس بات پر توجہ کر لیں کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ جو وقت رہ گیا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے، اس میں بھی آپ نے اچھے عمل کرنے ہیں، اور بالخصوص نیت بڑی ستھری ہونی چاہیے۔ بس نیت صاف ہو تو تھوڑی سی محنت بھی بڑے اجر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ عزم کریں کہ دل کو مایوسی سے بچائیں، خود بھی امید کا چراغ جلائیں۔ دل پر مایوسی نہ چھانے دیں، اپنے دل میں امید کا چراغ جلائیں اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو روشن رکھے، اور جب تک زندہ ہیں خیر کے کاموں میں لگائے رکھے۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں کہ مالک و مولا، جو ایام باقی ہیں، جو ساعتیں باقی ہیں، جو دن باقی ہیں، جو وقت زندگی کا باقی ہے، وہ ہمارے کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق مل جائے، خیر کے کاموں میں گزارنے کا ہم پر کرم فرما کہ وہ تمام وقت خیر کے کاموں میں گزر جائے۔ انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ زندگی میں کبھی خوشیوں کی سنہری صبح ہوتی ہے تو کبھی غم کی تاریک راتیں طویل ہو جاتی ہیں۔ یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے کہ کبھی تو زندگی میں خوشیوں کی سنہری صبح آ جاتی ہے اور کبھی غم کی تاریک راتیں طویل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ جس طرح رات کی سیاہی جتنی بھی گہری ہو جائے، صبح کا اجالا اس کا خاتمہ کر ہی دیتا ہے، اسی طرح زندگی میں مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں میں بھی امید کی ایک کرن ضرور چمکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی مایوسی، تھکن اور بیکاری کو دل میں ہرگز جگہ مت دیں، کیونکہ ایمان والوں پر اللہ کی رحمت، اس کی مدد ہر حال میں ساتھ ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو نیت صاف رکھ کر کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور ہمارا موضوع ہے اللہ سے امید۔ تو وہ بزرگ اسلامی بھائی اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں نعمتیں ہمیں عطا فرماتا رہے، مایوسی کو دل میں جگہ نہ دیں، نہ تھکن محسوس ہونے دیں، اپنے دل کو اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں رکھیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، جو شخص سرتاپا
گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، یوں وسوسہ ڈال کر بندے کو توبہ سے دور کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تم زندگی کا جو ایک طویل حصہ ہے، جو ایک بڑا حصہ ہے، تم گناہوں میں گزار کر آ چکے ہو، اب موت کی طرف جا رہے ہو تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ اصل یہ وسوسہ ڈالنا اس کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس کر دینے کا مقصود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کے اس وار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی دور کر کے امید رکھے۔ جی ہاں، آپ اپنے دل میں مایوسی کو پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، فوراً توبہ کی طرف آ جائیں۔ عمر نہ دیکھیں، اپنا وقت نہ دیکھیں، بلکہ اس بات پر غور کریں کہ میرے رب نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے۔ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ کریم گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور بات ہو رہی ہے اللہ سے امید کی، تو اس بات کو سمجھیے کہ جب آپ کو عمر کے جس حصے میں توبہ کی توفیق مل جائے فوراً توبہ کی طرف آئیں، کیونکہ اگر شیطان کے اس وسوسے میں آ گئے کہ عمر کا ایک حصہ تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیا ہے، اب کیا توبہ کروں، تو یاد رکھیے یہ بات آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ توبہ سے محرومی ہماری آخرت میں بربادی کا سبب بن جائے۔ اور امام غزالی ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کریم ہے اور توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، تو توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، گویا کہ جو توبہ کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو توبہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، جب آپ کو توفیق نصیب ہو فوراً توبہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے امید لگائیے۔ بزرگ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، ہم کو سمجھاتے ہیں، یاد رکھو کہ زندگی خوف اور امید کے درمیان گزارنا ہے، یعنی جب تک زندہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو، خوف پیدا رکھو اپنے دل میں، اور جب وقت موت آ جائے اس وقت یہ امید کر لو کہ انشاءاللہ میرا انجام اچھا ہوگا۔ زندگی میں آنے والی مصیبتیں، مشکلیں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے جیسا بھی وقت آئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیے کہ جس نے مصیبتیں دی ہیں، جس نے پریشانیاں دی ہیں، وہ رب ضرور ہمیں آسانیاں بھی دے گا، وہ رب ضرور ان کو دور کر کر سکون اور اطمینان والی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ اور اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں عطا کرنے والا، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات اگر آدمی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں کتنی بڑی بھی مصیبت آئے، پریشانی بھی آئے، تو ساتھ یہ حوصلہ ملتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر انشاءاللہ نہ پریشانی رہے گی، نہ مصیبتیں رہیں گی، نہ دکھ رہے گا۔
جس طرح رات کی سیاہی کے بعد صبح کا اجالا آتا ہے، اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر تنگی کے بعد کشادگی مقدر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کبھی نہیں ٹلتا، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور حالات کی سختی میں بھی ہمت نہ ہاریں، بس اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور موضوع ہے اللہ سے امید۔ اللہ سے امید رکھیے، ہر پریشانی ہر مصیبت ٹل جانی ہے، دور ہو جانی ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جانی ہے، آخرت بھی بن جانی ہے۔ بڑھاپے کو صرف کمزوری نہ سمجھیں، یہ وہ عمر ہے جس میں آپ کا تجربہ، صبر اور دعا سب زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کی عمر اس وقت ایسے حصے میں پہنچ چکی ہے، یقیناً تجربات سے بھری ہوئی ہے، صبر بھی دنیا کے کئی معاملات میں آپ نے پیش نظر رکھا ہوگا، اور دعا سب سے زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ نہ بھی چلیں تو دل سے دعا کیجیے۔ جی ہاں، اگر ہاتھ نہ بھی چلیں جب بھی دل سے دعا کیجیے۔ اگر زبان نہ چلے تو دل سے نیت کیجیے، اچھی اچھی نیتیں کیجیے، نیکی کرنے کی نیتیں کیجیے۔ زبان سے اگر کوئی بات نہ بھی نکلتی ہو تو دل میں اچھی بات کی نیت کرتے رہیے۔ اگر کام کاج نہ ہو سکے تو نیکی کی نیت رکھیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آدمی اچھی نیتیں کرتا رہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری آتی رہے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ خود کو مایوسی سے بچائیں، چاہے بڑھاپا ہو، بیماری ہو یا تنہائی ہو۔ جی ہاں، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور ہمارے بزرگ ناظرین اس وقت ہماری اس بات کو سمجھیں، بہت اہم بات کہی جا رہی ہے، خود کو مایوسی سے بچائیں، چاہے بڑھاپا ہو، بیماری ہو یا تنہائی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر جب تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں، شکوہ و شکایت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، جب بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، جس نے بیماری دی ہے وہ دور کر دے گا، جس نے تنہائی دی ہے وہ اس تنہائی کو دور کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس بڑھاپے میں بھی آپ نے اگر نیت اچھی رکھی تو نتیجہ اچھا نکل سکتا ہے۔ دوسروں کو حوصلہ دیں، خاص طور پر نئی نسل کو امید، صبر اور اخلاق سکھائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں اور ان کی نسلیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو بھی امید کی راہ پر لائیں، ان کو بھی صبر اور اچھے اخلاق سکھائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب ہم تربیت کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہم تربیت کر سکتے ہیں، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے معاملات میں کہ بچے اس وقت مختلف جگہوں سے مختلف چیزوں کو جو ہے ایڈاپٹ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر نظر آتا ہے کہ معاشرہ ان چیزوں سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ تو بزرگوں کو اس وقت اپنا جو ہے کردار ادا کرنا ہے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نئی نسل کو اللہ کی رحمت سے امید کی طرف توجہ دلانا ہے، پھر ساتھ ساتھ صبر بھی سکھانا ہے، اور پھر اخلاق بھی سنوارنے ہیں۔ ذکر و دعا کو معمول بنائیں، بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کو چاہیے کہ دعا کرتے رہیں، بزرگوں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ لہٰذا دل سے مایوسی ختم کر کے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، پھر دیکھیے کیسے زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ امید رہے گی تو آسانیاں آتی رہیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے غم، مایوسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی تکرار رکھیے، یہ دعا کرتے رہیے۔ یہ دعا اپنے اندر بہت گہری حکمتیں رکھتی ہے، اور خاص طور پر بزرگ افراد کے لیے یہ دعا
زندگی کا سہارا بن سکتی ہے۔ مایوسی فطری بات ہے، لیکن مایوس ہونا مستقل کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہاں، بہت سارے معاملات پر آدمی بہت سارے وقتوں پر ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، ایسے نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں مایوسی چھانے لگتی ہے، لیکن اس مایوسی کو چھانے نہ دیجئے، اس کیفیت کو بدلیے اور اللہ سے امید لگائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جس نے وہ تکلیفیں دی ہیں، وہ بیماریاں دی ہیں، وہ مصیبتیں دی ہیں، وہ رب ضرور ٹال دے گا۔ تو مایوسی فطری بات تو ہے، لیکن مایوس ہونا مستقل کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی کیفیت کو تبدیلی کی طرف لائیے۔ بڑھاپے میں اکثر لوگ تنہائی، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے دل گرفتہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر ہمیں سکھایا کہ ایسے لمحات میں اللہ سے رجوع کرو، غم کو دل میں جگہ نہ دو۔ جی ہاں، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ دعا کرنے سے وہ مصیبت، وہ پریشانی ٹلے یا نہ ٹلے، لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو دل اطمینان میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ جب تم کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، غم کو دل میں جگہ نہ دیجئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بزرگ محسوس کرے کہ دل پریشان ہے، انہیں چاہیے کہ غم و فکر سے گھبرا کر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ دعا کے ذریعے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، خصوصاً ہمارے وہ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہماری بات کو سن رہے ہیں، وہ ضرور اس کو سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ماحول بنتا ہے کہ دل غمگین ہونے لگ جاتا ہے، فکروں میں گرفتار ہونے لگ جاتا ہے، تو گھبرائیے نہیں، گھبراہٹ اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیجئے، بلکہ دعا کے ذریعے اس دل کا بوجھ ہلکا کر لیجئے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو وہ مصیبت بھی دور ہوگی اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن دعا دل کو طاقتور، مطمئن اور پر امید بناتی ہے۔ جسم تو کمزوری کی طرف ہے، لیکن جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہ دعا دل کو طاقتور بنا دیتی ہے، دل کو اطمینان بخش دیتی ہے، اور پھر آدمی پر امید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا ہے۔ تو دعا کیجئے، دعا بھی امید کی طرف لے جاتی ہے۔ بزرگ افراد کو چاہیے کہ زندگی میں جتنے بھی دکھ ہوں، اولاد کی بے رخی، مالی مسائل اور صحت کی کمزوری، ان سب کا اصل علاج اللہ سے مانگنے میں ہے، نہ کہ دل میں دبانے میں۔ جی ہاں، اگر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی یہ دعا روزانہ نماز کے بعد، سوتے وقت یا جب دل پریشان ہو پڑے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کو سکون ملے گا، مایوسی دور ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ یعنی کہ آدمی جب اپنے رب کی بارگاہ سے لو لگائے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے ایسی نوازشیں ہوں گی کہ اس کا دل اداسی سے دور ہو جائے گا، غموں سے دور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کی رحمت کی امید جاگ جائے گی۔ پریشانیاں، مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے، امید رکھیے کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، سب بہتر ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا پھر مل